بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ مشتاق یوٹیوب چینل۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے فرسٹ ایئر ترجمۃ القرآن کے سلسلہ میں، اور آج کے لیکچر میں ہم سورۃ البقرہ کا تعارف پیش کریں گے۔ سورۃ البقرہ جیسا کہ ترجمۃ القرآن جو فرسٹ ایئر کا سلیبس ہے اس کی پہلی صورت ہے، اسی طرح جو سیکنڈ ایئر کی اسلامیات اختیاری ہے اس میں بھی سورۃ البقرہ کے پہلے 20 رکوع شامل ہیں، تو لہٰذا یہ صورت اس کے لیے بہت ساری معلومات اور اس کی اسٹڈی ویسے بھی آپ کو بہت مفید ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں یہ سورۃ البقرہ کے تعارف کے حوالے سے آپ کو بہت سارے سوالات جو ہے ترجمۃ القرآن میں پوچھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ ترتیب توقیفی کے لحاظ سے یہ دوسری صورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی دو ترتیب ہیں، ایک ترتیب نزولی اور ایک ترتیب توقیفی۔ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، اور اس لحاظ سے سورۃ العلق وہ پہلی صورت ہے جس کی 5 آیات پہلے نازل ہوئیں، اور اس طرح پھر وقتاً فوقتاً دوسری صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی رہیں، لیکن جو موجودہ قرآن کی ترتیب ہے اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ اور اس ترتیب کے لحاظ سے سورۃ فاتحہ جو ہے وہ پہلی صورت ہے اور سورۃ بقرہ اس کی دوسری صورت ہے۔ اس کے بعد ہے جی قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے، یہ بھی اس کی خاص خوبی ہے، خصوصیت ہے۔ اور اس کے بعد ایک اہم چیز ہوتی ہے وجہ تسمیہ۔ اب یہ سوال آپ کو چاہے شارٹ کویسچن میں پوچھیں، ایم سی کیوز میں پوچھیں، جیسے بھی پوچھیں، یہ آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے کہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو اس صورت کو سورۃ البقرہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 67 سے 73 تک بنی اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اب وہ جب وہاں پہ پہنچیں گے تو ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے۔ ان کو حکم ہوا کہ جب ایک شخص قتل ہوا تو اس کے مقتول جو ہے اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو قاتل کا پتہ کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ گائے ذبح کریں اور اس کا جو ٹکڑا ہے اس مقتول کو ماریں، تو وہ خود بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا، اور اسی مناسبت سے اس کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ کچھ بچے نا بقرہ بول جاتے ہیں، اور بعض پیپر ہم جب چیک کرتے ہیں بورڈ میں تو اس میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بقرہ کا مطلب وہ بکری والا بقرہ لکھ دیتے ہیں، تو یہ بقرہ ہے اور اس کا مطلب گائے ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں قرآن مجید کے اندر دونوں ہیں، اور 86 صورتیں جو ہے وہ مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ عام طور پہ مدنی صورتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں اور یہ سب سے لمبی صورت ہے، اس لیے یہ صورت بھی مدنی صورت ہے۔ اس صورت کی جو تعداد ہے، آیات کی تعداد وہ 286 ہے، اس کے رکوع کی تعداد 40 ہے، اور حدیث کے اندر سورۃ البقرہ کو سنان القرآن یعنی قرآن کی کوہان صورت بھی کہتے ہیں، چوٹی، سنان القرآن، یہ لفظ آپ یاد کر لیں، یہ ساری مروزی ہے ایم سی کیوز میں یا شارٹ کویسچن میں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی جو سب سے فضیلت والی آیت ہے آیت الکرسی، وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے، سورۃ البقرہ کے اندر۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت آیت تداین بھی اسی صورت کے اندر شامل ہے، جس کے اندر قرض لینے دینے کے حوالے سے جو ڈیٹیل بیان کی گئی ہے کہ جب تم قرض لو تو اس کو لکھ لیا کرو، اس کی ساری تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ سب سے لمبی آیت ہے اور وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے۔ اس صورت میں کلمات کی تعداد 6121 ہے، حروف کی تعداد 25500 ہے۔ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ جس صورت میں احکامات مسائل ڈسکس ہوئے ہیں وہ یہی صورت ہے۔ اس کے بعد اس کی فضیلت کے حوالے سے لازمی طور پہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ کو کم سے کم 1 یا 2 حدیثیں لازمی یاد کرنی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت پر احادیث: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ آسان سی حدیث ہے، اس کو یاد کر لیں۔ اور یہ دوسری حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اور 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، اس کو زہراوین کہتے ہیں، یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو،
کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل ہوں یا صاحبان ہوں یا اڑتے ہوئے پرندوں کی شکل میں آئیں گی، اور اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی، یہ ان کی سفارش کریں گی۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ اب یہ لمبی حدیث ہے، اگر یاد ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو تو یہ اوپر والی ایک حدیث چھوٹی یاد کر لیں، اور یہ نیچے والی ایک حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات سونے سے پہلے تلاوت کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی اس کی بخشش کے لیے یا اس کی برکت کے لیے کافی ہوں گی۔ تو یہ انتہائی اختصار کے ساتھ سورۃ البقرہ کا مختصر تعارف پیش کیا گیا ہے۔ اس کے اندر آپ کو شارٹ کویسچن، ایم سی کیوز، جو بھی چیزیں پوچھیں ان کو آپ یاد کر لیں، اور اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کی جب ہم کل سے ترجمہ کریں گے تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔ پھر سورۃ البقرہ کا جو ہے ہم مضامین اور اس کے اندر جتنی بھی علمی نکات ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو یہ لیکچرز کے بعد آپ کو کہیں سے مزید پڑھنے کی اور رٹے لگانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ کے فل نمبر آئیں گے اور اچھے مارکس آئیں گے۔ اچھے طریقے سے تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔